اس کہانی میں زہرا کا گھر بار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مستر چلو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، الحجت القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ان دنوں یہ پروگرام داستان کربلا جب آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں اسیران آل رسول کے کوفہ میں موجودگی کے حوالے سے۔ کل تک جو بات ہوئی تھی وہ بازار کوفہ تک تھی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کوفہ کے بازاروں سے عام لوگوں کی متاثر ہونے کے ایسے ثبوت ملے کہ جن کا مشاہدہ پوری تاریخ میں کیا جا سکتا ہے کہ کوفہ کے وہ عام افراد کہ جنہیں عموماً کسی بھی سانحے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اس مظلومانہ شہادت پر اور اس ظلم و ستم پر جو آل رسول کے ساتھ کیا گیا غمزدہ تھے، اور اس غم میں اتنے پریشان تھے کہ اپنے آپ کو نادم سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے تھے، حتیٰ کہ یہ آوازیں دارالامارہ تک پہنچیں، اور حکمران یعنی عبید اللہ ابن زیاد جو انتہائی فاسق فاجر اور انتہائی سفاک اور ظالم ترین انسان تھا، اس نے محسوس کیا کہ اگر بازار میں آل رسول کو مزید ٹھہرایا گیا تو میرے خلاف ایک ہوا چل سکتی ہے، میرے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے۔ اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ ان اسیروں کو، ان قیدیوں کو دارالامارہ میں لایا جائے۔ دارالامارہ امیر کا مسکن، کوفہ کے حکمران کا دفتر، گورنر کوفہ کا بنیادی مرکز جو مسجد کوفہ کے ساتھ۔ عبید اللہ ابن زیاد، آپ اگر تھوڑا سا مطالعہ کریں تاریخ کا تو یہ عبید اللہ ابن زیاد، زیاد کا بیٹا، زیاد ایک انتہائی معروف ترین شاطر کردار تاریخ کا، کہ جس کے پیدا ہونے پر بہت سے لوگوں نے اس کی ولدیت کا دعویٰ کیا، اور آخر کار کئی سالوں کے بعد اسے اپنے پہلے باپ کی بجائے کسی اور باپ کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آل رسول کے دشمنوں میں حسب و نسب نام کی کوئی پاکیزگی نہیں، اور ہمیں وہ حدیث روشنی مہیا کرتی ہے کہ جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اے علی، آپ سے کوئی دشمنی نہیں رکھے گا مگر یہ کہ وہ نسب کے حوالے سے حرام زادہ ہو، اور آپ سے کوئی دوستی نہیں رکھے گا ہاں مگر جو حلال زادہ ہو۔ اہل بیت کی محبت اسی لیے دین کا حصہ ہے، اسی لیے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ انسان کے صحیح النسب ہونے کی بھی علامت ہے۔ ابن زیاد جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، اور جب دیکھا کہ کوفہ سے جناب مسلم بن عقیل نے بہت سے ناصران امام حسین علیہ السلام اکٹھے کر لیے ہیں اور کوفہ کا ماحول بدل رہا ہے، تو اس وقت امیر شام نے فوری طور پر ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی حکومت بھی دی، اور اسے حکم دیا کہ فوری طور پر کوفہ پہنچے اور کوفہ کے حالات کو حکومت کے لیے سازگار بنائے۔
ابن زیاد رات کی تاریکی میں کوفہ پہنچا. یہ اپنے چہرے پر نقاب کیے ہوئے تھا، اور اس وقت کوفہ کی فضا کچھ اس طریقے سے تھی کہ کوفہ کی فضا میں حسین ابن علی کی حمایت کے نعرے بلند ہو رہے تھے. مسلم بن عقیل اس کارواں کی پاسداری کرتے ہوئے، اس عہد کی پاسداری کرتے ہوئے اس کارواں کی قیادت کر رہے تھے. ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوتا ہے تو اس نے اپنے چہرے پر نقاب کی ہوئی تھی اور گھوڑے پر سوار تھا. یقیناً شام کے وقت ایک اجنبی شخص آ رہا ہے، وہ چہرے پر نقاب کیے ہوئے، لوگ اسے شناخت نہیں کر سکتے، پہچان نہیں سکتے. لوگ سمجھے کہ شاید یہ حسین ابن علی آ رہے ہیں. لوگ اس کی طرف لپکے اور بڑھے. اس نے محسوس کیا کہ لوگوں کے دل امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں ہیں اور لوگ منقلب ہو چکے ہیں. یہ سیدھا دارالامارہ پہنچا، اور دارالامارہ پہنچنے کے بعد اس نے تمام عمائدین کوفہ کو بلایا اور پھر اپنے چہرے سے نقاب الٹنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں ابن زیاد ہوں. اور پھر اس نے وہ کارروائی شروع کی، وہ اپنی پلید اور ناپاک و نجس ترین سیاست شروع کی کہ لوگوں کو لالچ دے کر، لوگوں کو ڈرا کر، لوگوں کو دھمکا کر امام حسین علیہ السلام سے الگ کیا. جناب مسلم بن عقیل کو شہید کیا، بہت سے دیگر افراد کو قید کیا، جس میں مختار ثقفی کو اسی وقت ہی قید کر لیا گیا. جتنے بھی افراد امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں تھے وہ یا روپوش ہو گئے یا انہیں قید کر لیا گیا. جو روپوش ہوئے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر کربلا پہنچ گئے. بہر صورت یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو یہاں کرنا ضروری تھی. اب دربار میں تمام عمائدین بیٹھے ہیں، کوفہ کے تمام سرکردہ افراد ہیں، ہر قبیلے کی نمائندگی موجود ہے. وہاں پر اسیران محمد مصطفیٰ کو لایا گیا، دختران علی و مرتضیٰ کو لایا گیا، ان بچوں کو لایا گیا کہ جو دھوپ کی تپش اور سفروں کی صعوبت سہ کر اتنے لاغر ہو چکے تھے کہ جن کی ہمتیں جواب دے چکی تھیں. بھوک و پیاس سے نڈھال، غم کے مارے ہوئے اس کارواں کو جب دربار کوفہ میں لایا گیا تو یہ دربار کے کونے میں بیٹھ گئے. ابن زیاد اپنے مقام پر انتہائی رعونت کے ساتھ بیٹھا ہے. جب اس کی نظر پڑتی ہے کہ دربار کے ایک کونے میں ایک خاتون ہے جسے کنیزوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، نہ کنیزوں کے سروں پہ چادریں ہیں نہ اس خاتون کے سر پہ چادر ہے، تو یہ پوچھتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے؟ کوئی شخص جواب نہیں دیتا، یہ خاتون بھی جواب نہیں دیتی. یہ پھر سوال کرتا ہے، اس کے سوال کو پھر جواب نہیں ملا. جب تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے تو ان کنیزوں میں سے ایک کنیز کہتی ہے کہ یہ مخدرہ عصمت زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں، یہ علی و بطول کی بیٹی زینب ہے. اس لمحے یہ نابکار اور بد کردار شخص جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. یہ جملہ ایک فکر بن گیا، یہ جملہ ایک نظریے کی بنیاد بن گیا، اور بعد میں اس پر بہت سا کام ہوا کہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ درست کرتا ہے. لہذا اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر اعتراض نہ کیا جائے، اس کے خلاف اقدام نہ کیا جائے. یعنی ظالم کو اس انداز سے مدد مہیا کی گئی، ظالم کی اس انداز سے پشت پناہی کی گئی کہ ظالم کے ہر عمل کو، فاسق کے ہر کردار کو، اسلام دشمن کی ہر تحریک کو، اسلام دشمن کی ہر سازش کو خدا سے منسوب کر دیا کہ بس یہ ہم نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا. اب اللہ کا کرنا کیا ہے؟ یہ کل اسلام کا الگ سے فلسفہ ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو فسق و فجور کی اور نیکی کی ہر شے کی ہدایت کر دی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کہیں فرمایا فالہمہا فجورہا و تقواہا، ہم نے فجور و تقوی کا اسے الہام کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے. اور پھر کہہ دیا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے پالے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ پالے گا. انسان کو اختیار دیا کہ انسان جو کام کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے. جب انسان اختیار سے کام کرتا ہے تو تقدیر خدا اس کے عمل کے نتیجے میں وارد ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے. اگر یہ قتل خدا نے کیا ہوتا
تو پھر خدا اپنے نظام میں دیت و قصاص کا قانون نہ لاتا۔ جرم اس انسان نے کیا، اس جرم کے نتیجے میں اس کا سلسلہ زندگی منقطع ہوا، اب کسی بھی زندہ انسان کو موت خدا دیتا ہے۔ اسلام کے فلسفے کی باریکیاں عامت الناس میں اس انداز سے گڈمڈ کر کے پھیلائی گئیں کہ لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ یہ جو حکمران وقت ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ خدا کر رہا ہے۔ اسی فکر کو اس جملے میں ابن زیاد نے پیش کیا کہ تم نے دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ اس لمحے جناب زینب سلام اللہ علیہا جو مکتب رسول کی وارث تھیں، جو فکر رسول کی امین تھیں، وہ فرماتی ہیں ہاں جو تو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں میرا نقطہ نظر کیا ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کے ہاں جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور یقیناً خدا نے ان بزرگواروں کے لیے شہادت کو چن لیا تھا، لہٰذا خدا نے انہیں شہادت مرحمت فرمائی اور انہیں شہادت کے اعزاز سے نوازا۔ اور اسے دوسری طرف آپ بیان فرماتی ہیں کہ تمہارے بدکماش اور بد کردار بھیجے ہوئے ظالموں نے انہیں شہید کر دیا، یعنی جرم تمہارے نام لکھا گیا، ان کی بزرگی خدا نے انہیں عطا کی۔ عزیزان محترم، واقعہ کربلا اسلام کے فلسفے کو واضح کرتا ہے، اسلام کی فکر کو واضح کرتا ہے، اسلام کی سوچ کو واضح کرتا ہے کہ معاشرے میں بد سوچ پھیلا دی گئی، معاشرے میں اسلام کی فکر کو مسخ کر دیا گیا، لوگوں نے اسی فکر کو اپنا لیا۔ یہ خانوادہ رسول کی کرامت تھی، ان کا احسان تھا اور احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کی تشریحات کو، اسلام کے احکام کو، اسلام کے فلسفے کو، اسلام کے نظریات کو لوگوں کے سامنے اس لمحے بھی واضح کیا کہ جو ان کی اسارت کا دور تھا، ان قید و بند کا دور تھا، صعوبتوں کا دور تھا۔ دربار میں تمام افراد بیٹھے ہیں کہ جس وقت عبید اللہ بن زیاد امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اپنے گستاخانہ تاثرات دیتا ہے، آپ کے سر مبارک سے گستاخی کرتا ہے اور آپ کے دندان مبارک پر چھڑی لگاتا ہے اور تنزیہ طور پر کہتا ہے کہ حسین تمہارے لب کتنے اچھے ہیں۔ اسی لمحے عبداللہ ابن عفیف اسدی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے نابکار، اے مرجانہ کے بیٹے، اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے کئی بار اللہ کے رسول کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ اس لمحے تکبرانہ انداز سے ابن زیاد پوچھتا ہے کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عفیف ہے۔ کہا اسے پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے۔ دربار میں موجود سپاہی اس انسان کی طرف، اس آزاد فکر رکھنے والے انسان کی طرف بڑھتے ہیں۔ درمیان میں عبداللہ کے چچا زاد بھائی حائل ہو جاتے ہیں اور اسے گرفتار نہیں ہونے دیتے، اسے بھیج دیتے ہیں، دربار سے باہر لے جاتے ہیں۔ عبداللہ اپنے گھر جاتے ہیں۔ ابن زیاد ایک دستہ فوج کا بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اور اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ اس وقت بنی ازد کے لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے قبیلے کے فرد کو تنہا مرنے نہیں دیں گے، اس کا دفاع کریں گے۔ ناظرین محترم، اس دربار کے منظر کو آنکھوں میں رکھ کر سوچیے، کائنات کے عظیم ترین فرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ترین بیٹی اس دربار میں بیٹھی ہے۔ عبداللہ بن عفیف جتنے بھی بلند مرتبہ ہوں، جتنے بھی قدر و منزلت کے حامل ہوں، خانوادہ رسول سے بہرحال کم ہیں۔ جب وہ دیکھ رہی ہیں کہ ایک عام شخص، اس کے دفاع کے لیے، اس کے حمایت کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دستہ بھیجا جاتا ہے گرفتار کرنے کے لیے، اس کا پورا قبیلہ اس کا دفاع کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، کیا اس وقت زینب کبریٰ کے قلب نازنی میں یہ بات نہ آئی ہوگی کہ کاش روز عاشور کوئی میرے بھائی کا دفاع کرنے والا بھی ہوتا، کاش کوئی محمد مصطفیٰ کی عزت و کرامت کا دفاع کرنے والا ہوتا،
دستہ فوج کا گیا عبداللہ ابن حریث کے حوالے سے، جا کر عبداللہ ابن عفیف کے گھر حملہ کیا، باقاعدہ جنگ ہوئی، کئی افراد مارے گئے۔ دروازہ توڑنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کی فوجیں گھر میں داخل ہو گئیں۔ عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی اپنے والد کا دفاع کرنے میں ساتھ دے رہی تھی۔ عبداللہ ابن عفیف کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں۔ عبداللہ ابن عفیف تلوار اٹھا کر اپنا دفاع کرتے ہیں، بیٹی رہنمائی کرتی ہے کہ بابا ادھر سے فوجی آ رہا ہے، بابا یہ حملہ ہو رہا ہے۔ دفاع کرتے کرتے آپ اپنے آپ کو ان فوجوں کے سامنے لے آتے ہیں اور بے دریغ تلوار چلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کاش میری آنکھیں ہوتیں تو میں تمہیں بتاتا کہ کس انداز سے تم میرے گھر پہ حملہ آور ہوئے ہو۔ ناظرین کرام، یہ جملے آج بھی اسلام کا درد رکھنے والے دل پہ بجلی بن کر چمکتے ہیں، بجلی بن کر گرتے ہیں اور دل کو ملول کر دیتے ہیں کہ نہ جانیں کیسے حالات تھے۔ پیغمبر کے خانوادے کے ساتھ اس امت نے جو کچھ کیا، جس انداز سے اس کارواں کے ساتھ ہوا، تاریخ بتانے سے قاصر ہے۔ جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار ابن زیاد میں بات کی کہ میں نے اپنے خدا کے ہاں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، ہمارے اللہ نے ہمارے مقدر میں کرامت لکھی تھی، وہ کرامت ہمیں دی، تو اس وقت عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ دیکھو یہ عورت کتنی مسجع اور مکفہ گفتگو کرتی ہے۔ اس کا باپ بھی یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، وہ بھی انتہائی مدلدل گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ کہتی ہیں کہ ایک عورت کا مسجع اور مکفہ گفتگو کرنے سے کیا تعلق؟ یہ تو حالات کی ستم ظریفی ہے کہ مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ میں تجھ جیسے کے ساتھ خطاب کر رہی ہوں، تجھ جیسے کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ اور اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ اشارہ تھا امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف۔ اور اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے ایک اور بات کی، یہ ایک پوری بات بھی اسلام کے فلسفے کی نفی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ علی ابن الحسین ہے۔ کہا کہ حسین کے بیٹے علی کو تو اللہ نے کربلا میں قتل نہیں کر دیا، یعنی اپنے جرم کو اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ میرا ہی بھائی تھا، میرا ہی ہم نام تھا، اس کا نام بھی علی تھا، اسے تیرے بھیجے ہوئے سپاہیوں نے کربلا میں قتل کر دیا۔ یہاں آپ بتاتے ہیں کہ دیکھو جرم مجرم کی طرف پلٹتا ہے، جرم کو خدا کی طرف نہیں پلٹایا جا سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کی وہ فکر کہ ہر کام کو خدا کی طرف پلٹا دیا جائے اور اپنے آپ کو اس زمانے کی نظروں میں پارسا اور پاک و پاکیزہ بنا کر پیش کر دیا جائے، آج بھی موجود ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ کربلا آج بھی ہے، فوج یزید آج بھی ہے، آج بھی کربلا ہمیں دعوت دیتی ہے۔ اسیران کربلا کی یہ انتہائی مقدس گفتگویں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ دیکھو اپنی فکر کو اسلام کی راہ میں لاؤ، اپنی سوچ کو قرآن کی طرف لاؤ، قرآن سے دین کو سیکھو، قرآن سے اپنے نظریات کو لو اور خدا کی راہ میں اس قرآن جیسی کتاب کو لے کر اٹھو، پرچم حسینیت کو لے کر اٹھو۔ جہاں بھی قرآن ایک ہاتھ میں ہوگا اور پرچم حسینیت دوسرے ہاتھ میں ہوگا، بشرطے کہ حقائق کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ان پر عمل ہو تو فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ رب کریم ہمیں راہ حسینیت کو سمجھنے اور پھر سمجھ بوجھ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔